قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ فرشتوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے حکم پر تعجب ہے؟ اے خاندان کے لوگوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک اللہ بے حد تعریف کے لائق اور بڑی شان والے ہیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس خوشخبری بھی آ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ چونکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت مل چکی تھی، لیکن ابھی تک حضرت سارہ علیہ السلام کی گود خالی تھی، اس لیے اس خوشخبری پر کہ آپ کو اسحاق اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب پیدا ہوں گے، ایک طرف مسرت بھی ہوئی اور بے ساختہ مسرت آمیز ہنسی بھی شامل ہو گئی، اور دوسری طرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے تعجب بھی ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت بقدر ضرورت مرد غیر محرم عورت سے اور عورت غیر محرم مرد سے گفتگو کر سکتے ہیں، یعنی فرشتوں سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس وقت کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں ہوگا۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں جو بات چیت کرنے لگے اس کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوب الہا اور گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگے کہ قوم لوط سے عذاب ٹل جائے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس گھرانے پر خدا کی اس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوں اور جنہیں ہمیشہ معجزات اور خوارق عادات دیکھنے کا اتفاق ہوتا رہا ہو، کیا ان کے لیے کوئی تعجب کا مقام ہے؟ ان کا تعجب کرنا خود قابل تعجب ہے۔ انہیں یہی سمجھنا چاہیے کہ جب انہوں نے بشارت سنا تو تعجب کی جگہ خدا کی تحمید اور خدا کی پاکی بیان کرتے۔ وہ اس طرح کی ساری بڑائیاں اور ساری خوبیاں اسی کے لیے لائق ہے اور اسی کی ذات میں جمع ہے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ نمازوں میں جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کے الفاظ بھی اسی آیت کریمہ سے لیے گئے ہیں۔ إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، نرم گو اور رقیق القلب ہیں۔ اور ارشاد باری ہوا کہ اے ابراہیم، اس سلسلے میں آپ بات مت کیجئے، اب تو تمہارے پروردگار کا حکم آ چکا ہے اور ان پر عذاب الہی آنے ہی والا ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ صفت جو بتلائی گئی کہ وہ بڑے بردبار ہیں، بڑے نرم گو ہیں، بڑے رقیق القلب ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک دین کا کام کرنے والا انسان جو رہنمائے قوم ہوتا ہے اسے بڑا بردبار، خوش اخلاق، نرم گو اور نرم مزاج ہونا چاہیے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اس سلسلے میں کوئی بات چیت مت کیجیے، ان کے اوپر آنے والا عذاب ٹل نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ متعین کر دیا گیا ہے۔ یعنی ادھر سے مطمئن ہوئے تو فوراً قوم لوط کے مسئلے میں فرشتوں سے بحث کرنا شروع کر دی، جس کا خلاصہ سورہ عنکبوت کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مطلع کیا کہ ہم ان بستیوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ان میں تو خود لوط علیہ السلام بھی موجود ہے، ایک پیغمبر کی موجودگی میں کیسے اس قوم کو ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ نیز فرشتوں نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں وہاں کون ہے، وہاں کون نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو وہاں سے علیحدہ کر کے
عذاب نازل کیا جائے گا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ تفاسیر میں اس بحث کی جو تفصیلیں بیان ہوئی ہے اللہ جانے کہاں تک صحیح ہے، بہرحال اسی بحث کو مبالغتاً یجادلون سے تعبیر فرمایا گیا، جس سے صاف یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی فطری شفقت، نرم گو اور نرم خو اور رحم دلی سے اس قوم پر ترس کھا کر حق تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں سفارش کرنا چاہتے تھے۔ اسی کا یہ جواب دیا کہ آپ اس خیال کو چھوڑ دیجئے، ان ظالموں کا پیمانہ جو ظلم کا تھا، نافرمانی کا تھا، وہ لبریز ہو چکا ہے، اب خدا کا حکم واپس نہیں ہو سکتا، عذاب تو آ کر رہے گا جو کسی کی سفارش یا کسی کی دعا سے ٹل نہیں سکتا۔